السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اللہ سے اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگیے، اللہ سے یہ کہیے کہ یا اللہ مجھے علم میں زیادہ کر۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی وہ بھی یہی تھی، اقرأ، کہ پڑھیے۔ آپ نے کہا بھی کہ میں پڑھا ہوا نہیں، تو فرشتے نے آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑا اور پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ یعنی حالانکہ مکے کے اندر اس وقت شراب عام تھی، زنا عام تھا، لڑائی جھگڑے عام تھے، غلامی کا کام عام تھا، لیکن پہلی وحی کیا تھی؟ پڑھیے۔ پھر مکے کے اندر سب سے پہلی بات کیا تھی؟ لوگوں کے عقائد کی اصلاح، لوگوں کی ذہن سازی۔ جب لوگ عقیدتاً کسی حد تک صحیح ہو گئے تو پھر احکام نازل ہونا شروع ہوئے، اور ذہن سازی کے لیے کوئی تھوڑا ٹائم نہیں لگا، تقریباً 13 سالہ مکی زندگی جو آپ کی ہے اس میں آپ نے لوگوں کی ذہن سازی ہی کی، عقائد ہی درست کیے۔ اب 13 سال کی محنت کے بعد پھر کیا اس کا نتیجہ تھا؟ پھر کسی شاعر نے کہا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو کہ ادھر فرمان محمد ادھر گردن جھکائی ہو۔ یعنی پھر ان کے ہاں اتنی ٹریننگ ہو گئی تھی، اتنی تربیت ہو گئی تھی، اور وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ نبی کا حکم یا وحی کا حکم، یعنی اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی وحی ہے، ان کے آگے ہم چوں نہیں کر سکتے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کو حکم آتا، وحی آتی، تو آپ بتاتے، کیونکہ ذہن تیار ہو چکے تھے کہ اگر قبلہ بدلا تو کسی نے چوں نہیں کی، بلکہ ایک مسجد میں جسے مسجد قبلہ تین کہتے ہیں، مسجد نبوی کے قریب ہی ہے، مدینے کے اندر ہی، ادھر وہ لوگ نماز میں رکوع کی حالت میں تھے تو کسی نے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے۔ اب مسجد نبوی، خانہ کعبہ اور بیت المقدس
دونوں کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے وہ 180 کا ہے، یعنی جیسے اب ہم نے مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، اگر ہم رکوع کی حالت میں ہی مشرق کی طرف منہ کریں، بالکل الٹ مڑ جائیں، تو جب یہ پتہ چلا کہ بدل گیا ہے تو رکوع کی حالت میں ہی وہ اتنے درجے پہ مڑ گئے۔ شرباب کی حرمت کا حکم آتا ہے، آج بھی جتنے لوگ شراب پیتے ہیں ساری بہائی جائے، کچھ پہلے تو بعد تک سارے بہائیں گے نہیں، سوچیں گے، لیکن کہتے ہیں مدینے کے اندر جیسے بازاروں میں پانی بہہ رہا ہے ایسے تھا۔ خیبر کے موقع پہ گدھے کا گوشت پک رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، ہنڈیا تیار ہو چکی تھی، حکم آیا کہ گدھے کا گوشت حرام ہو چکا ہے، سب نے اٹھیل دیا۔ یعنی ان کا ذہن 13 سال میں آپ نے یہ تیار کیا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم کسی کو کہیں نا کہ سگریٹ چھوڑ دے، وہ جی اتنی جلدی نہیں چھوڑ سکتا، چھوڑیں گے آہستہ آہستہ۔ اب ان کو دیکھیں کہ وہ مٹکوں کے مٹکے شراب کے پی جاتے تھے، لیکن جو ہی حرمت آئی چھوڑ دی۔ قبلہ پہلے اور ہے، حکم آیا رخ بدل لیا۔ یعنی جو حکم آتا تھا اس کے سامنے وہ سرنڈر ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے تو انہوں نے تلوار نکال لی۔ انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اب حضرت عمر کا روب، دبدبا، سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق آئے، انہوں نے قرآن کی یہ آیا پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، اور ساتھ صحیح بخاری کی یہ حدیث پڑھی، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ من کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ ہے ہی ہے، زندہ ہے، وہ فوت نہیں ہوا۔ تو حضرت عمر نے فوراً، غصہ بھی جاتا رہا، تلوار میان میں رکھ لی، گردن جھکا دی۔ یعنی ان کی ٹریننگ، ان کی تربیت اتنی ہو چکی تھی کہ قرآن کی کوئی آیا آتی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا تو فوراً اپنا فیصلہ بدل دیتے۔ اگر وہ پہلے فیصلہ کر بھی چکے ہوتے تو فوراً گردن جھکا دیتے۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر ہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ خانہ کعبہ کے نیچے سونا، کچھ خزانہ دفن ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اس نیچے جو دفن خزانہ ہے اس کا کیا فائدہ؟ تو میں اس کو کھود کے غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دوں۔ اور آپ بھی کہیں گے کہ عقل والا کام تو یہی ہے، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ غریبوں کا بھلا ہوگا۔ چونکہ شریعت کے اندر جو کام اللہ کے رسول نہ کریں اور آپ کی پاس طاقت بھی ہو پھر بھی نہ کریں تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ تو کسی نے پاس بیٹھے نے کہہ دیا کہ جو آپ سے بہتر تھے، جو آپ سے اعلیٰ تھے، یعنی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ آپ کی زندگی میں فتح ہو گیا تھا، آپ نے تو وہ خزانہ کھودا نہیں۔ پھر آپ کے بعد آپ سے اعلیٰ، آپ سے عرفہ جو تھے ابو بکر صدیق، ان کی حکومت رہی، انہوں نے تو نہیں کھودا۔ تو کہتے پھر کہنے لگے کہ میری توبہ، مجھ سے غلطی ہوگی، میں بھی نہیں کھودوں گا۔ یعنی فوری فیصلہ بدل لیا، یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں۔ ایسے ہی ایک دفعہ خطبہ دے رہے ہیں، ہوا یہ کہ جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں آتی ہیں، لوگ دیکھا دیکھی یعنی بڑے سے بڑا خرچ کرنے لگ جاتے ہیں، فضول کام۔ حق مہر شریعت کے اندر ایک لوہے کا چھلا کم از کم قیمت والی چیز، یا قرآن کی چند آیات یاد کروا دینا،
اس سے لے کر ایک خزانے تک شریعت نے اجازت رکھی ہے کہ جو بھی افہام و تفہیم سے تم حق مہر مقرر کر لو. یہ جو ہمارے ہاں نا یہ شرعی حق مہر 32 روپے فلاں، یہ سینہ گزٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. شریعت نے حق مہر مقرر نہیں کیا، لیکن کئی دفعہ لوگ دکھاوے کے لیے، رکھ رکھاؤ کے لیے بڑے لمبے چوڑے حق مہر مقرر کرنے لگ جاتے ہیں. تو حضرت عمر کے دور میں بھی لوگوں نے نا جی لمبے حق مہر جو ہے نا باندھنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ جو لمبا حق مہر جو ہے نا میں نے حق مہر مقرر کر دیا. تو ایک بڑھیا عورت اٹھی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خزانہ بھی عورت کو حق مہر کے طور پہ دے دیا جائے تو واپس نہیں لے سکتے، تو تم کون ہو؟ تو فوری کہنے لگے کہ مجھ سے تو زیادہ علم والی، فقاہت والی، سمجھ والی، دینی فہم والی یہ عورت ہے. تو وہیں پہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. یعنی وہ لوگ، ان کا ذہن دین کے لحاظ سے اتنا پختہ ہو گیا تھا. لیکن ہمیں کہیں سے تھوڑا سا لالچ ملے، کہیں پہ جھوٹی طریقے سے کوئی تھوڑی سی جگہ مل جائے. ابھی میں صحیح بخاری اور مسلم کے حوالے سے ایک روایت پڑھ رہا تھا، تو لمبی حدیث تھی، اس میں یہ بات آئی کہ جو بندہ کسی کی نجائز زمین جھوٹ بول کے جو اس کی نہیں ہے وہ لے لے تو اس نے اللہ کے رسول پہ جو شریعت اتاری ہے اس کا انکار کر دیا، یعنی وہ کافر ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ایسی ذہن سازی، ہم لوگ نا عقیدہ، ہمارے ہاں نا عقیدہ جی میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا. عقیدہ عقد سے ہے. عقد کا معنی ہوتا ہے گرا دینا. جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہم کسی چیز کو کہیں پہ رسی کی گرا باندھتے ہیں جو بندہ پکی کر کے کہ اب نہیں کھلے گی، اس سے ہے عقیدہ عقد سے. یعنی جس کے اوپر بندے کا فرم بلیو ہو، پکا یقین ہو. سعودیہ سے سید وائل ایک دفعہ ایک آئے، بڑا خوبصورت نوجوان تھا. تو جہاں پہ وہ بڑے علماء سے ملا. اب دیکھو جو بندے دیندار ہوتے ہیں نا، ہمارے سید اور کئی طرف جاتے ہیں نا کہ کہیں پہ وہ انہوں نے ایک وہ جگہ کے مسئلہ کچہریوں میں جانے کا موقع ملا، تو ایک بندہ وہ لے کے آیا، ان کا دربار ہے، اس کی انکم بڑی ہے. اب اس کے کاغذ کسی اور نے جعلی اپنے بنا لیے ہیں، ہم تو اس لیے کرتے. اب وہ سید کس لیے آیا؟ جہاں آ کے مختلف شیوخ الحدیث سے ملا، ان سے احادیث کے بارے میں علمی باتیں کی، تو انہوں نے مثال دی. کہنے لگا کہ ایک کڑاہے میں تیل ابل رہا ہو، ایک بندہ غلط کام کرے، اس کو اٹھا کے نا کڑاہے میں پھینک دیا جائے. اب اس کی ہڈیاں علیحدہ ہو جائیں، گوشت اس کا گل سڑ جائے، اور کئی بندے جو بھی کرے ایسے ہی ہو. اب ایک عورت اور مرد ہے، انہیں بھی یقین ہے کہ اگر ہم نے ایسی حرکت کی تو ہم بھی وہاں پہ پھینک دیے جائیں گے. کہتا کبھی کو وہ ایسی حرکت کریں گے جب انہیں یقین ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. کہتا اگر میرا اور آپ کا جنت پہ یقین ہے، جہنم پہ یقین ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ نے ایمان والوں کو یہ نہیں کہا آخرت کو وہ مانتے ہیں، کیا صفت بتائی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پہ ان کا یقین ہے. اب جس کا یقین ہے تو وہ وہی کام کرے گا. آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا کے دولت سے، دنیا کے مال سے ہم ترقی کر جائیں گے. ہمارے ایک بڑے پیارے دوست محکمہ تعلیم سے سی او یعنی چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن کے وہ ریٹائر ہوئے ہیں. کہتے میں نا ایک کوٹھی کے آگے سے گزرتا تھا تو اس کے آگے نا ایک بابا ٹوٹی سی چارپائی پہ پڑا ہوتا تھا، اکثر کھانستا رہتا. تو میں کئی دفعہ سوچتا یہ تو اتنا بیمار ہے، یہ چوکیدارہ کیسے کرتا ہوگا. کہتا میں اکثر گزر جاتا. ایک دن نہ کہتا میں نے کہیں سے کھانا لیا تو باقی کھانا جو بچ گیا میں نے کہا پیک کر دو. تو مجھے کسی نے کہا ابھی یتیم کے غریب کو ملنا چاہیے. کہتا میں نے نا واپسی پہ اس سے کہتا بولا نہیں جاتا تھا، میں وہاں رکا تو میں نے اس کو کھانا بھی دیا
کہتا اس نے جھپٹ کے وہ کھانا پکڑ لیا اور وہ بڑے پیار سے مجھے ملا. کہتا اس کے بعد میں نے پھر نا اکثر دیکھا کہ یہ بندہ بھوکا ہوتا ہے, ضرورت مند ہوتا ہے, میں نے کوئی نہ کوئی وہاں گزرتے ہوئے چیز دے دینی گاڑی روک کے. تو کہتا ہے ایک دن میں اس کے پاس دیوان غالب دیکھا, وہ پڑھ رہا ہے. میں نے کہا جی چوکیدار ہو کے غالب کا دیوان پڑھ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ کہتا میں نے اسے اشارے کنائے سے بات بتائی. اس نے کہا کہ میں جی ریٹائرڈ پروفیسر ہوں, یہ میرا ہی گھر ہے, تو مجھے یہ بیماری ہے تو بچوں نے مجھے نا جہاں بٹھا دیتے ہیں کہیں جو ہے نا ان کے بچوں کو یہ بیماری نہ لگ جائے. تو کہتا میں نے بڑا اس کو کریدنے کی بچوں کے خلاف, بچوں کی گاڑیاں تھی, ایک گاڑی میرے سامنے سٹارٹ ہوئی بڑی, وہ گزرنے لگا. جب وہ گزرنے لگا تو میں نے اس کے خلاف بات بھی کی. کہتا نہیں یہ میرا بیٹا ہے, اللہ نے اس کو بڑی پیاری گاڑی دی ہوئی ہے, تو یہ اس پہ جا رہا ہے, کہیں کام پہ جا رہا ہے. کہتا اس نے بلایا. اب اس کے اندر جو فطری ہے, جو جبلت میں اللہ نے بات رکھی ہے باپ والی, وہ اب بتاؤ کیا ہماری تعلیم, ہماری ایجوکیشن یہ سکھا رہی ہے ہمیں؟ کیا ہماری ذہن سازی یہ ہوئی ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دار فانی سے گئے تو کئی مسکین یتیم, ان کو بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے کو ایک بندہ آتا تھا, ہمیں کھانا دے جاتا تھا, ہمارا گندگی اٹھا کے باہر پھینک جاتا تھا. اس وقت اس طرح کے واش روم تو نہیں تھے کہ جیسے وہ فلش لگے ہوئے ہوں. تو اس وقت تو جو مریض یا کوئی بوڑھے آدمی تھے گھر میں کہیں کونے میں قضائے حاجت کرتے, وہ باہر پھینک کے آتے. تو میرے بھائی یہ تربیت تھی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب بات وہ واقعہ میں نے اس لیے آپ کو سنایا کہ ہم بڑا بننا چاہتے تھے کہ اس سے بڑا بن جائے. ایسے ہی میرے ایک اور کولیگ ہے, وہ بھی آفیسر ہیں لاہور کے اندر, وہ ایک بہت بڑے ادارے کے اندر ریجنل پروگرام مینیجر ہیں. وہ کہنے لگے کہ ایک دن ایک بچی میری کو, اب تو وہ عورت بن چکی تھی, کہتا وہ میری کو سابقہ اسٹوڈنٹ تھی, تو اس وقت کہیں اچھا پڑھایا تھا, وہ بڑے پیار سے میری کہنے لگی سارا آپ کی باتیں, وہ مذہبی تھے, میری طرح داڑھی وغیرہ رکھی تھی, اب مجھے یاد آ رہی ہے. میں نے کہا وجہ کیا, بتائیں کیا ہوا؟ کہتے میری شادی تھی, میاں میرا بڑا اچھا تھا, ہم بڑے آرام سے رہ رہے تھے, تو وہ مجھے نا کہیں کوئی اور عورت مجبور تھی مجھے دوسری شادی کا کہتا تھا, لیکن کہتی میں نے کہا کہ میں تو مر جاؤں گی, یہ تو ممکن ہی نہیں کہ میں تجھے اجازت دوں. کہتی میں نے اجازت نہیں دی اسے. ہوا یہ کہ کو اللہ کا کرنا کہ میاں ہی فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا کہتی میں بیوہ ہوگی, اب مجھے کو سنبھالنے والا نہیں تھا. اس کے بعد میں عمر کا بھی ایسا حصہ تھا. کہتی میں نے بڑی کوشش کی کہیں شادی ہو جائے, تو وہ کوئی کہے جی بیوہ ہے, کوئی کہے کچھ ہے. ایک دو نیک بندوں نے شادی کرنی چاہی تو ان کی بیویاں نہیں مانی, وہ ان کے سامنے سرنڈر ہو گئے. تو میں سارا آپ کی جو باتیں تھی نا اسلام والی, تو آج مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی عورت کی ضرورت ہے, مرد کی ضرورت نہیں. یہ عورتوں کے لیے بھلا ہے, ان کو شیلٹر چاہیے, مردوں کو اتنا شیلٹر کی ضرورت نہیں. یعنی ہم جو اپنی خواہشات, دیکھیں مومن جو ہے وہ اپنی خواہش کو تابع کرتا ہے اللہ کے قرآن کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے, کہ جب یہ بات قرآن و حدیث میں آ گئی تو بس ٹھیک ہے, پھر ہم کیا کریں گے؟ جو اللہ نے کہہ دیا قرآن میں, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا. دیکھیں ہم دعووں میں, جذبات میں, جوش میں تو بڑا نعرہ لگاتے ہیں کہ مجھے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے. واقعی آپ یہی کہیں گے, لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ دیکھیں نا, اگر آپ کے نام پہ آپ خوشی منا لیں تو خوشی تو ابو لہب نے منائی تھی آپ کے نام پہ. اپنی لونڈی جو ہے سبیبہ اس کا نام تھا, آج کل ہمارے پروفیسر بھی ایسے ہی ہیں, وہ صوبیہ لکھ دیتے ہیں, تو وہ انہوں نے آزاد کر دی تھی جس نے خبر دی تھی کہ اللہ آپ کو بچہ پیدا ہوا ہے آپ کے خاندان میں. اور بھی, لیکن آپ کی تعلیمات کو نہیں مانتا تھا, آپ کے نظریات کا قائل نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ تبت یدا ابی لہب و تب. تو بات یہ ہے کہ
زبانی یہ جو ہم کہتے ہیں جی ہمیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اور خود محمد الرسول نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھو صحابہ کے ہاں جب پتہ چلتا کہ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، وہ اس پہ ڈٹ جاتے۔ ابھی سعودیہ کے ایک عالم چند دن پہلے فوت ہوئے ہیں، تو ان کو کینسر ہو گیا آخری عمر میں۔ اب کینسر میں ان کو کیمیو تھراپی کرانی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ کیمیو تھراپی سے بال جھڑ جاتے ہیں، حالانکہ جائز ہے، یہ ہم نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، اور اس اگر کرا لے بال جھڑ جائیں بندہ مجرم نہیں، ایک علاج ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے چہرے پہ داڑھی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے رب سے ملوں، یہ داڑھی جو سنت ہے، یہ بال جو ہے نا جھڑ جائے، تو اس لیے میں نے یہ طریقہ علاج جو ہے نا اس پہ عمل ہی نہیں کرنا۔ اچھا اب دیکھو ان لوگوں کو سنت سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پیار تھا، تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ تو میرے بھائی اصل میں تعلیم کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بندہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نا ایک سبجیکٹ ہے گائیڈنس اینڈ کونسلنگ، بلکہ کئی جگہ نا جو لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں لوگوں کا کنسلٹنٹ ہے، فلاں لوگ بندہ جو ہے نا کونسلنگ کرتا ہے، یہ نا گائیڈنس وغیرہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ اچھا جی ہوتی کیا؟ سادہ لفظوں میں، یہ سادہ لفظوں میں اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی بندے کی اس طریقے سے رہنمائی کرنا کہ وہ پہلے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں کیا ہوں، پھر اس کائنات کو سمجھے۔ اب جس کو اپنی ذات کا ہی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، بھئی میں کیا ہوں؟ میں اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ پہلی تو بات ہے کہ وہ اپنی ذات کو سمجھے، پھر جس دنیا کے اندر رہ رہا ہے اس دنیا کو سمجھے۔ یہ کافر بھی یہی تعریف کرتے ہیں، یعنی یہ اس کی جو تعریف میں نے بتائی ہے صرف مسلمانوں نہیں، یہ پوری دنیا کے لوگ جو اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا ہوں۔ اچھا اب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کہتا جی کرپشن ہے، کوئی کہتا جی جھوٹ ہے، یہ سارے ہی مسئلے ہیں، واقعی ساری ہی یہ بیماریاں ہیں، ساری ہی یہ قباحتیں ہیں۔ ان سب کا سب سے اہم حل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں ان لوگوں کی تربیت، ٹریننگ، اصلاح کس طریقے سے ہوئی تھی؟ امام الانبیاء حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اور سچی بات ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں، مثلا انگریزی کا ایک لفظ ہے ایمپتھی۔ ایمپتھی کا مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کی جگہ پہ رکھ کے اپنے آپ سوچنا۔ مثلا ایک بندہ ہے، میں اس کی بے عزتی کر رہا ہوں، اب اگر میں سوچوں وہ میری بے عزتی کرے تو میرے اوپر کیا گزرے گی؟ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کی عزت کر رہا ہوں، اب میں سوچوں اگر وہ میری تعریف یا میری عزت کرے گا مجھ پہ کیا گزرے گی؟ یعنی دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے یہ سوچنا، اس طریقے سے زندگی گزارو۔ اور یہی بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ تو یہی ہے وہ جو لفظ ہم بول رہے۔ اب پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں بھی جاؤ اگر زیادہ لوگ ہیں ان میں فیصلہ اس طریقے سے کرو کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری توہین ہوئی ہے۔ اگر تم فیصلہ کرو گے ایک گروپ یہ سمجھے گا کہ ہماری توہین ہوئی ہے تو دو پارٹیاں بن جائیں گی، جو یہ سمجھے گا کہ ہماری انسلٹ یا توہین ہوئی ہے وہ ایک ریئیکشن کے طور پہ، رد عمل کے طور پہ کھڑا ہو جائے گا اور ایک
لمبا جو ہے نا سلسلہ چل پڑے گا۔ اب اس کی کئی مثالیں ہیں، کیونکہ محمد الرسول کی ٹریننگ، تربیت، علم اللہ نے دیا تھا۔ بیت اللہ کے اندر حجر اسود کو لگانے کا جھگڑا بن گیا، مختلف خاندان جیسے ہوتا ہے نا جی، اب یہیں پہ ہے یہ سیاسی لوگ ہی ہیں، بس سادہ سی بات ہے، ہمارے ہاں یہ بھی بڑا لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی عمران خان آیا، بس امام کعبہ اگر آ جائے، وہ آ کے جہاں اس ٹاؤن میں میرے گھر میں ٹھہرے، سارے لوگ کہیں گے جی عبدالغفار کی بڑی پیریو ہے جی، کب امام صاحب آئے تھے ان کے گھر میں ٹھہرے تھے، ان کے گھر گئے تھے، کہیں اور نہیں گئے تھے جی۔ دیکھیں تو اگر وہ اس طریقے سے ڈیل کریں کہ سب سمجھے کہ میرے پاس آئے تھے، اب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر لگانے کا جو فیصلہ کیا، آپ نے کہا کہ پتھر کو چادر پہ رکھ دیا اور سارے لوگوں کو کہا کہ اس چادر کو پکڑو، کناروں سے سائیڈوں سے پکڑ لو، سب نے پکڑ لیا۔ پھر آپ نے کہا کہ سارے اس کو اوپر اٹھاؤ، سب نے اوپر اٹھایا، جب وہ جس جگہ پہ حجر اسود لگا ہوا ہے اس کے برابر آیا، آپ نے اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا۔ اب بتاؤ کہ کوئی فیملی، کوئی خاندان، کوئی گروہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو ہمیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اگنور کیا، ہمیں اہمیت نہیں دی، یا یہ ان کا تو فلاں پارٹی سے تعلق ہے، فلاں گروپ سے تعلق ہے۔ تو میرے بھائی یہ جو لوگوں کی نفسیات ہے، لوگوں کو سمجھ کے کام آگے کرنا، یہ ہمیں اگر قرآن و حدیث کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں تو وہی سے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کا مطالعے کا نہ ٹائم ملتا ہے نہ کچھ، جس کے حوالے سے میں دو حدیثیں، ایک تو حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے ایک بندے نے کہہ دیا کعبے کی قسم، اب آپ سارے کہیں گے یہ تو ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو نے کفر اور شرک کیا، آپ کہیں گے اس میں کفر اور شرک والی کیا بات ہے؟ او بھئی کعبہ مخلوق ہے، یہ کہنا غلط ہے، رب کعبہ کی قسم، کیا کہنا چاہیے؟ رب کعبہ کی قسم، جو کعبے کا رب ہے اس کی قسم، کعبہ تو ایک کمرہ ہے۔ یہ ہمارے ایک عالم نے سمجھانے کے لیے فَلْيَعْبُدُوا هَٰذَا الْبَيْتَ، ہم اس گھر کی عبادت کرتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں، قرآن پاک میں ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، ہم اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں، گھر کی نہیں عبادت کرتے اس کی۔ تو مخلوق کی قسم اٹھانا، یہ حدیثیں بھری پڑی ہیں، خواہ فرشتے کی قسم اٹھائیں، خواہ پیغمبر کی قسم اٹھائیں، خواہ جوانی کی قسم اٹھائیں، خواہ رزق کی اٹھائیں، یہ سب نجائز ہیں۔ قسم صرف ہم اللہ کی یا اللہ کی صفات کی اٹھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں باتوں باتوں میں فلاں بندہ تو بڑا شہنشاہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلانا پسند کرتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے ذلیل، کمینہ، نکھٹو وہ ہے۔ شہنشاہ کا مطلب ہوتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ۔ شہنشاہ کا آپ نے فرمایا کہ اللہ ہے، اللہ اور کوئی نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ وہ ہے۔ ہمارے ہاں شہنشاہ ایران، فلاں بھی شہنشاہ ہے، فلاں بھی شہنشاہ ہے۔ یعنی جب ہم نے قرآن و سنت کو پڑھنا ہی نہیں، اس کے بارے میں علم حاصل ہی نہیں کرنا، تو ہمیں ایسی ہی غلطیاں لگیں گی۔ تو میرے بھائی، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہ یہ بیٹے میرے یا اور، اب ابو جہل کون تھا؟ اس کا کردار باقی خاندان کو چھوڑ دے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن اس کا بیٹا اکرمہ مسلمانوں کا جرنیل بن گیا، مسلمان ہو گیا۔ کیا وہ اس کا رہا؟ پھر فرعون کی بیوی آسیہ، فرعون کون تھا؟ اس کی بیوی آسیہ کہاں ہوں گی؟ جنت میں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی۔ تو میرے بھائی، اگر یہ ہماری اولادیں جتنا مرضی پیسہ کما لیں، اگر اس دین پہ نہ رہیں تو یہ ہماری نہیں ہوگی، پھر آگے کسی اور کی ہوں گی۔ اللہ ہم کو سمجھنے، غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔